بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ قرآن کریم کی سورت الضحیٰ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے. اور جیسا کہ پچھلے درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ سورت والضحیٰ اور اس کے بعد سورت علم نشرح، یہ دونوں صورتیں آگے پیچھے ہی مکہ مکرمہ کی بالکل ابتدائی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس صورت کا نام پہلی ہی آیت کے اندر والضحیٰ موجود ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے بات شروع کرنے سے پہلے قسم کھائی ہے. والضحیٰ قسم ہے مجھے ضحیٰ کی، قسم ہے مجھے چاشت کی، اور قسم ہے مجھے دل کی. اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسمیں کھائے. یہ بات اب ہر سورت کے شروع میں یا جہاں جہاں بھی قسمیاں کلمات شروع ہوئے ہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے. لیکن ہمارے لیے اس نے ایک قاعدہ، ایک اصول مقرر کر کے ہمیں پابند کر دیا کہ اگر آپ نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی، اللہ کی کسی صفت کی، اللہ کے سوا اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء حسنہ کے صفات کسی چیز کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ او لیصمت. جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے اور یصمت یا پھر خاموش رہے. قسم کھائے تو اللہ کی یا پھر کسی کی بھی قسم نہ کھائے. لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وہ مالک ہے، اپنی مرضیوں کا خالق ہے اس پوری کائنات کا. اس نے دن کی، رات کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، حاذ البلد الامین، اس نے بے شمار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. اور قرآن کریم میں ایک مقام ایسا ہے، صرف ایک جگہ جہاں اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے، اور وہ مقام بڑا اہم مقام ہے. مسئلہ وہاں بڑا اہم بیان کیا گیا ہے، اس کا انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو تذکرہ کریں گے. قسم کھائی کہ اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک. بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائیں، بڑی بڑی اہم باتیں کہیں جہاں اللہ اپنی ذات کی، جو اس پوری کائنات کا مالک، کائنات کا خالق ہے،
جب وہ کہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم، تو وہاں کیا بات بیان ہوگی، اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اہم ترین بات وہاں کہی، اور وہ کیا تھی، مختصر ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ میں ترجمہ اس لیے یہاں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک رجحان بن چکا ہے کہ ٹھیک ہے، سنا ہے، آج اس کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن ہمارے مولوی بھی تو مولوی ہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں قرآن کریم پڑھ کر سنا دیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث پڑھ کر سنا دیں، ہماری سوئی جہاں اٹکی ہوئی ہے وہیں اٹکی، وہ وہاں سے ذرا برابر دائیں بائیں نہیں ہونے، اور کہنا کیا ہے، نہیں ہمارے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اختلافی معاملات متنازع فی امور میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں، اب یہ نہیں کہ ہمارے بھی ہیں اور تمہارے بھی ہیں، ان کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، یہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سب ختم۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ میرے نبی کر دیں اب ان کو اس میں کسی قسم کی پس و پیش کی گنجائش نہیں ہے، ان کے دل میں بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، مکمل خوش دلی سے، دل کی فراخی سے، مکمل احترام اپنے دل میں سجا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں۔ اب نہ کہیں کہ ہمارے بھی مولوی اور ان کے بھی مولوی، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، جب نبی کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو وہاں سر تسلیم خم کر لیں، اس بات کو مان لیں۔ اللہ نے صرف اس مقام پر اپنی قسم کھائی، باقی مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، یہاں ضحیٰ کی اور لیل کی، دن کی اور رات کی۔ ضحیٰ اصل میں چاشت کا وقت جو ہے، صبح سے لے کر سورج نکل جانے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ چاشت ہے۔ اس وقت کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی کہ قسم ہے دن کی جب کہ وہ خوب روشن ہو جائے۔ ضحیٰ کا معنی عموماً صبح کا وقت لیا جاتا ہے، ضحیٰ کا معنی صبح کا وقت، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ضحیٰ کو دن کے معنوں میں، روشن دن کے معنوں میں بھی لیا ہے، اور ہماری ایک نماز بھی ہے صلاۃ الضحیٰ، وہ لفظ یہی ہے، اور اس نماز کا وقت بھی یہی ہے کہ سورج جب تھوڑا سا طلوع ہو جائے، صلاۃ الشروق جو ہے، شروق صلاۃ الاشراق، شروق سورج کا چمکنا، اور اس وقت صلاۃ الاشراق جو پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے بعد کا وقت جیسے ہی سورج واضح طور پر نمایاں طور پر چمک کر سامنے آ جائے، اس کے وقت سے لے کر ظہر کے قریب تک کا وقت جو ہے یہ ضحیٰ کہلاتا ہے۔ اور اسی وقت کو ہی، اسی وقت کے دوران ایک نماز ہے جس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الاوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف اللہ سے اپنا لو لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کی نماز۔ اور وہ نماز ہے سورج نکلنے سے لے کر نماز ظہر سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے، اس درمیانی 3-4 گھنٹوں میں، 6 گھنٹوں میں۔ ایک ضعیف روایت لے کر، اب پھر وہی بات کہ ہمارے کہتے ہیں، ان کے ایک ضعیف روایت لے کر کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الاوابین ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت۔ اس کے برعکس اس کے مقابلہ میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن کریم دوسرے نمبر پر بخاری شریف اور تیسرے نمبر پر صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے پاؤں، اونٹ کے بچے کے پاؤں نیچے سے گرمی سے جلنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان
کیا اونٹ کے پاؤں جلیں گے؟ دن غروب ہو چکا، بڑی بھی گرمی ہو تو اس وقت تو ریت بھی ٹھنڈی ہو جاتی، ریت گرم ہونے میں بھی جلدی اور سرد ہونے میں بھی جلدی۔ ادھر سورج ڈھلنا شروع ہوا، مغرب کے بعد ساتھ ہی ریت ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین کا وقت بتایا جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کے گرم ہونے کی وجہ سے جلنے لگیں، یہ وقت یعنی 9-10 بجے، 9 بجے سے ملے 9 بجے سے لے کر 11 سوا 11 زوال کا وقت ہونے تک، 11:15 بجے تو ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، زوال کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ یہ آج کل کی اور یہاں کی بات نہ کر رہا ہوں۔ تو ضحیٰ ہے صبح کا وقت، اور ضحیٰ ہی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سارے دن کے لیے بھی قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ مثلا سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے آیت 97 اور 98 میں کچھ لوگوں کی پکڑ اور ان پر سزا اور ان پر عذاب نازل کرنے کے سلسلہ میں فرمایا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بھی ان بستیوں والے ابھی پرامن بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کے سوتے میں رات کو یہ سوئے ہوئے ہوں اور ان پر ہمارا عذاب آ جائے؟ انہیں کیا معلوم ہے کہ ہم کب ان کو پکڑ لیں گے؟ فرمایا کہ کیا یہ اب بھی پرامن پڑے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کو راتوں کو پکڑ لیں، رات کو یہ سوئے ہوئے ہوں، مزے سے کھراٹے لے رہے ہوں، اور ہم ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیں۔ آوا آمنا، اگلی 98 آیت میں فرمایا آوا آمنا اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحیٰ وہم یلعبون، یا یہ اس بات سے پرامن، اس بات سے بے خوف بیٹھے ہیں کہ یہ دن کے وقت کھیل رہے ہوں، کھیل تماشے میں مبتلا ہوں، لہو لعب میں لگے ہوئے ہوں، اور ہمارا عذاب ان کے پاس آ جائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے لفظ ضحیٰ استعمال فرمایا ہے جس کا معنی ہے دن کے وقت۔ میں چاہوں تو ان کو دن کو پکڑ لوں، چاہوں تو ان کو رات کو پکڑ لوں، انہیں میرے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا یہاں ضحیٰ کا معنی صرف صبح کا تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ پورا دن، اور آگے چونکہ لیل کا لفظ آ رہا ہے، لیل رات، تو اس کے مقابلہ میں بھی یہی لفظ بنتا تھا، دن اور رات کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وضحیٰ، قسم ہے مجھے دن کی جب کہ وہ روشن ہوتا ہے، اور چاشت کا لفظ جو ہے وہ عموماً کہا جاتا ہے کیونکہ صبح کا وقت چاشت کا جو ہے اسے ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ قسم کھائی اللہ رب العزت نے چاشت کے وقت کی، روشن دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ پرسکون ہو کر پورے سکوت کے ساتھ چھا جائے۔ رات کو سکوت ہو جاتا ہے، رات کو سکون ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں شہروں کا ماحول تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے، نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون، یہاں تو چل زندگی ہے، 24 گھنٹے متحرک۔ لیکن جہاں آج تک بھی فطرتی امور باقی ہیں، دیہات کے علاقے ہیں، شہروں سے تھوڑا ہٹ کر ہیں، مغرب کے بعد وہاں سکوت ہی سکوت ہے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک تھوڑی سی زندگی کی رمق نظر آتی ہے دیہات میں۔ عشاء کی نماز پڑھی اور سب سوئے ہوئے، اور ٹھیک سحری کا وقت ہوتا ہے، مرغ بھی اٹھ جاتا ہے اور دیہاتی بھی اٹھ جاتے ہیں۔ مرغ بھی سحری کے وقت بانگ کہتا ہے اور دیہاتی بھی ساتھ اٹھ جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سارا دن پھر کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو شام عشاء کے بعد نیند آ بھی جاتی ہے، سارا دن کام کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہمارے دیہات میں نہیں، یہاں سعودی عرب کے دیہات میں نہیں، بلکہ سعودی عرب کے شہر عاصمۃ البلد دارالحکومت ریاض شہر کے بارے میں یہاں سعودی عالم ہیں شیخ سعید بن مسفر، بلکہ آج کل وہ ڈاکٹر سعید بن مسفر ہو گئے ہیں، PhD انہوں نے کر لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی سے رکھے، بڑے بہترین فاضل قسم کے مقرر ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ یہاں سعودی عرب میں آج تو ساری رات لائٹیں جلتی ہیں، ساری رات گھروں سے کچھ نہ کچھ پکنے کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، گلی سے گزریں
آدھی رات کے بعد گزرے تب بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سالن گرم ہو رہا ہے۔ آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو، گلی سے گزرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں ابھی سالن گرم ہوا، اس گھر میں ابھی چپاتی پک رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے، وہ کوئی بہت بڑی عمر کے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 20-30 سال پہلے دیکھا کہ ریاض میں اگر کوئی عشاء کے بعد کسی گھر سے آگ کے جلنے کا پتہ چلتا، دھوئیں کے اٹھنے کا پتہ چلتا، تو ہمارے نزدیک یہ انتہائی تعجب والی بات ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہے۔ اور خاص طور پر مرچی کو کوٹنے کے لیے جو آواز اٹھتی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ دھواں کسی نے دیکھا یا نہ دیکھا، کسی کے گھر میں چولہا جل رہا ہے یا نہیں دیکھا یا نہ دیکھا، اگر مرچی کوٹنی پڑے تو وہ لوہے کا یا پیتل کا جو مرچی کوٹنے کے لیے خاون دستہ ہوتا ہے، وہ تو ٹھک ٹھک کی آواز پورے محلے میں آتی۔ ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ انتہائی تعجب سے دیکھا، لیکن اب وہ سلسلے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ بہرحال رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا، رات کو سکوت ہو جاتا ہے، ہر طرف پرامن قسم کا سکوت چھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دن کی قسم کھائی جو حرکت سے، کام کاج سے عبارت ہے، اور رات کی قسم کھائی جو سکون سے اور سکوت سے عبارت ہے۔ دن کی قسم کھائی جو روشنی سے، سورج سے منور ہوتا ہے، رات کی قسم کھائی جو اندھیرے کی وجہ سے پرسکون ہو جاتی ہے۔ دونوں قسمیں کھائیں، والضحیٰ قسم ہے دن کی، چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور پرسکون ہو جائے، پرسکوت ہو جائے۔ اور یہ دو قسمیں کھا کر اللہ نے بتایا کیا ہے؟ جہاں بھی قسم کھائی اللہ نے کوئی خاص بات بتائی۔ دو قسمیں کھا کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے نبی تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں اور تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اب یہاں معاملہ آ گیا کہ یہ قسم کھانے کی اور یہ بات کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی، مسند امام احمد، حدیث کی متعدد کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے جسے آپ اس صورت کا شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبب نزول کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے بیمار ہو گئے۔ اب بیمار کون ہوتا ہے؟ انسان بیمار ہو سکتا ہے، بشر ہیں، بیمار ہو گئے۔ کبھی سنا ہو آپ نے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی بیمار ہوئے تھے؟ کبھی سننے میں آیا؟ ملک الموت بیمار ہیں، آج کل دنیا میں کوئی مر نہیں رہا کیونکہ وہ بیمار پڑے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہے۔ کبھی نہیں سنیں گے کیونکہ یہ فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، ان کے یہاں یہ بیماری کچھ نہیں ہے۔ اور جو بیمار ہو سکتا ہے وہ نوری نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال اتنا ہی کافی ہے اس موضوع پر۔ جو بیمار ہو سکتا ہے خود بیان کریں گے، مرض الموت میں آپ چارپائی پہ، مرض الموت میں آپ حضرت عائشہ کے گھر میں، مرض الموت میں ابو بکر صدیق امامت کروا رہے ہیں۔ مرض الموت بیمار کون ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے کیونکہ انسان تھے اور انسان کے ساتھ یہ عوارض لگے ہوئے۔ انسان بیمار ہو سکتا ہے، انسان کو موت آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن کے لیے بیمار ہوئے، آپ صبح اٹھ نہیں سکے، تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے۔ صحیح بخاری میں نام نہیں آیا، کسی نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، فرشتہ آیا کرتا تھا، اور انہوں نے، مشرکین مکہ نے یہ ایک الٹا پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا کہ نبی پر شیطان اترتا ہے، نعوذ باللہ، نبی پر شیطان اترتا ہے، اس کے پاس جادو ہے، سحر ہے، یہ شعر کہتا ہے۔ اس قرآن کو انہوں نے اس قسم کے مختلف طریقوں سے نام دے رکھے تھے۔ کہنے والے نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے تو کئی دنوں سے اٹھا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، 2-3 دن سے میں اٹھا نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔
اور اللہ رب العزت کی ناراضگی محسوس کی، اور ساتھ ہی دوسرا یہ بھی تھا کہ کچھ دنوں سے وحی کا سلسلہ بھی بند تھا، کچھ دنوں سے وحی کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ وحی آ نہیں رہی، کئی دن گزر گئے ہیں، بعض اہل علم نے 15 دن، کسی نے 20 دن، کسی نے 25 دن، کسی نے 40 دن، مفسرین صحابہ تابعین سے مختلف اقوال ملتے، اتنا عرصہ وحی نہیں آئی، جبکہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی، بیمار ہو گئے ہیں 2-3 دن، صبح کے لیے اٹھ نہیں پائے، اس کہنے والے نے کہہ دیا کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں دیگر احادیث کے حوالے سے یہ ذکر کر دیا کہ یہ بات کہنے والا کون، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس تبت یدا ابی لہب کے ضمن میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار کے ساتھ ملتی ہوئی دیوار آپ کے چچا کی تھی ابو لہب، اور یہ بات ان کے ابو لہب کے گھر سے ابو لہب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس عورت نے یہ بات کہی تھی کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ اب اس کی بات کو آپ تو سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کس طرف دے رہی ہے، یہ شیطان کہہ رہی ہے، کچھ بھی کہہ رہی ہے۔ میرے پاس کچھ عرصہ سے وحی نہیں آ رہی، تو کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اس پر پریشانی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرما دی اور پہلے قسمیں کھائیں۔ والضحیٰ، قسم ہے مجھے دن کی، روشن دن کی، صبح کی چاشت، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، پرسکون ہو جائے۔ ما ودعک ربک، ما ودعک ربک، اے میرے نبی تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، وما قلا، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر اپنے نبی کی حوصلہ افزائی کروا دی کہ ایسا نہیں ہے کسی نے کہہ دیا یا یہ وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا، آپ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آگے کچھ باتیں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ چھوڑیں گے کیسے۔ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کے والد فوت ہو گئے، یتیم پیدا ہوئے، اس وقت سہارا کس نے دیا؟ مال نہیں تھا، دستگیری کس نے کی؟ وہ باتیں آگے، لیکن یہاں قسم کھا کر فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، وحی یہ اچانک جو کچھ عرصہ کے لیے بند ہو گئی، اس کی وجوہات بھی باقاعدہ کتب حدیث کے اندر ملتی ہیں، اشارے ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تھی اور آپ کے لیے وہ بڑی بوجھل ہوتی تھی، وحی بڑی بوجھل محسوس ہوتی تھی، اور اس کی مشقت کچھ اس انداز کی تھی کہ صحیح بخاری و مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، بیان کرتی ہیں کہ سردیوں کا موسم ہوتا، نبوت منصب بہت بڑا ہے، اس کے لیے آدمی بھی بہت طاقتور چاہیے۔ سردیوں کا موسم ہوتا، وحی کا نزول شروع ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پسینہ کب آتا ہے؟ جب آدمی بڑی طاقت کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو، سردیوں کا موسم ہو، طاقت کے ساتھ کام کرے، کوئی بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، اس آدمی کو پسینہ آتا ہے۔ وہی ایک بہت بڑا بوجھ تھا، اور اسی بوجھ کو اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا ضروری تھا۔ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے میرے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے۔ وہ بظاہر بوجھ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کے اوپر کو اللہ تعالیٰ پہاڑ ڈالنے والا تھا، شریعت کا، مسائل کا، احکام کا ہی بوجھ تھا کہ اسے پہنچانا ہے۔
اور وحی کا انداز جو ہے اس وحی کے انداز میں آپ کو بڑی مشقت محسوس ہوتی تھی، آپ کا چہرہ مبارک، پیشانی مبارک پسینے پسینے ہو جاتی تھی۔ اب اگر اس قسم کا کام شروع کرتے ہی مسلسل چلنا شروع ہو جائے تو آدمی تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو خالق ہے، مالک ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا بوجھ چاہیے۔ کچھ دن وحی کا یہ سلسلہ جاری رہا، وحی کا سلسلہ روک دیا۔ یہاں پہلے قسم کھائی دن کی اور پھر قسم کھائی رات کی، اس میں اور وحی کے شروع ہونے اور وحی کے رک جانے میں بھی ایک مناسبت ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ دن کی روشنی اگر مسلسل کسی پر پڑتی رہے تو وہ آدمی تھک جاتا ہے، اس کے اعصاب، اس کے پٹھے مسل یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اسے اب رات کا کچھ عرصہ میسر آئے، اندھیرے میں سکون کرے، آرام کرے، تھوڑا سو جائے، اس کے پٹھے دوبارہ تندرست ہو جائیں گے، ان میں دوبارہ طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، وہ کام کرنے لگیں گے۔ اللہ نے دن کے بعد رات بنائی تاکہ کام کے بعد آرام بھی آ جائے۔ اسی طرح وہی ایک وزن، وہی میں ایک قوت اور ایک بوجھ تھا، اور مسلسل اگر جاری رہتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب اسے برداشت نہ کر پاتے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایک پیریڈ دیا جس کو علماء نے فترت وحی کہا ہے۔ فترت کا معنی فترہ، ایک پیریڈ، وحی آ رہی ہے، درمیان میں ایک پیریڈ آ گیا کہ وحی نہیں ہے، پھر وحی شروع ہو گئی، اس درمیان والے عرصے کو فترت وحی کہا گیا کہ وہ عرصہ جس میں وحی بند رہی، اللہ کی طرف سے وحی منقطع نہیں ہوئی، روک لی اللہ نے اس مصلحت کے تحت کہ میرے نبی پہ کہیں یہ بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو جائے، اور وہ تو جانتا ہے کتنی طاقت۔ اللہ رب العزت نے اس مصلحت کے تحت، اس حکمت کے تحت کچھ عرصہ کے لیے وحی کو روکا۔ وحی رکی ہوئی ہے، بیماری بھی تھوڑی سی آ گئی، رات کو 2-3 دن قیام کے لیے آپ نہیں اٹھ سکے، اور ساتھ ہی ادھر سے یہ بات بھی آ گئی کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دی۔ پریشانی تو ہونا۔ آدمی پہلے تھوڑا سا کسی بھی وجہ سے کسی شک میں مبتلا ہو اور ادھر ادھر سے کوئی بات آ جائے تو پھر فوراً وہ شک جو ہے لگتا ہے جیسے پکا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرما کر ساری پریشانیاں دور کر دی کہ اے میرے نبی، آپ سے نہ ہم ناراض ہیں، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا، یہ صرف اس لیے ہے کہ وحی کا تسلسل آپ پہ کہیں بوجھل نہ ہو جائے، اس لیے اس وحی کو کچھ عرصے کے لیے روک لیا گیا تھا۔ چنانچہ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا اور نہ آپ پر آپ کا رب ناراض ہے، چھوڑا بھی نہیں اور ناراض بھی نہیں، اور ساتھ ہی یہ بشارت دے دی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلی زندگی سے آخری زندگی، اس زندگی حیات دنیاوی سے اخروی زندگی، اور ابتدائے نبوت سے آخر نبوت، یہ تینوں چاروں معنی کوئی بھی معنی لے لے، یہ بہتر ہے، پہلی سے آخری بہتر ہے۔ نبوت کا آغاز ہوا، چند لوگ ہیں، مکہ والوں نے پریشان کیا، اذیتیں پہنچائیں، مارا پیٹا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف حملے کیے، آپ پر 26 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 26 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی آپ کو لوگوں سے قتل کی نوبت، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، قتل کی نوبت نہیں آنے پائی، لیکن پتھر لگے، تلواریں لگی، زخمی ہوئے، دانت ٹوٹے، وہ معاملہ جو ہے وہ ذرا چھوٹے پیمانے کا معاملہ ہے، لیکن کوئی غیر مسلم مشرک، کوئی معاند اسلام، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، اللہ نے تحفظ کا ذمہ لے لیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور اللہ نے بچائے رکھا۔ لوگوں نے شروع میں تکلیفیں دی، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹھیک 8ویں سال بعد، ہجرت کے 8ویں سال بعد معافیاں مانگی، ہجرت کے موقع پہ، اس کے فتح مکہ کے موقع پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے
تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو ہمارے اچھے بھائی ہیں، ہمارے اچھے بھتیجے ہیں، آپ سے ہمیں بڑی اچھی تو یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک مار رہے تھے۔ نبوت کے پہلے حصے سے نبوت کا آخری حصہ بہت ہی اچھا ہو گیا۔ نبوت کے پہلے میں مظلوم تھے، بعد میں وہ مکہ والے محکوم ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حاکم ہو گئے۔ شروع میں مالی کمزوریاں تھیں، آخرت میں اللہ نے کیسر و کسریٰ کے سارے خزانے مکہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر کر دیے۔ پہلی زندگی سے آخری زندگی اچھی اور اس دنیا سے آخرت اچھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلی سے آخرت اچھی، اس زندگی سے آخری زندگی اچھی۔ اس دنیا میں جیسی کیسی بھی نعمتیں ہیں، اس کے مقابلہ میں آخرت کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ اس دنیا میں کوئی چاہے کتنی بھی نعمتیں لے لے، آخرت جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہوں؟ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں تو اللہ رب العزت ایک نعمت کریں گے، وہ جنت کی نعمتیں اس کا مقابلہ نہ کر پائیں گے۔ جنت والوں کو جنت میں بسایا ہوا ہے، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا کچھ اور چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ جنت میں بس رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اب ان کو اپنا دیدار کروایا۔ جب دیدار الہی سے شرف یاب ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم نے تو آج تک کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ دیدار الہی وہ نعمت ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں ہے۔ اب وہ اس دنیا میں تو کسی کو نصیب ہو نہیں رہا، وہ بھی وہی اسی وقت نصیب ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ آغاز سے انجام، اس دنیا سے آخری دنیا، آغاز نبوت سے انتہائی نبوت، ہر اعتبار سے یہ اچھا ہے آپ کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو اللہ وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ اتنی نعمتوں سے نوازے گا، آپ پر اللہ کے کرم کس انداز سے ہوں گے، کرم کے فیصلے ایسے ہوں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ مکہ کی شروع کی زندگی میں جب اس قسم کی بشارتیں سامنے آئیں تو ایک مرتبہ آدمی کو تعجب آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چار تو یہ لوگ ہیں جو پہلے اسلام لائے، چند لوگ اور مل گئے۔ قرآن کریم کی یہ صورتیں اسی زمانے میں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ دیا، اب تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس وقت جب آدمی اس ماحول کو دیکھ کر ان آیات کو پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ کیا ملنے والا ہوگا اور کیسے خوش، لیکن دینے والا اللہ، اور جس کو دینا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی آپ کو آپ کا رب وہ نعمتیں ان نوازشوں سے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب باری آئی اس بات کی کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، جب کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ تو دنیا میں پیدا ہی یتیم ہوئے تھے تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اس وقت نبوت نہیں تھی، اس وقت آپ عبادت نہیں کرتے تھے، نبوت نہیں تھی، عبادت نہیں تھی، اطاعت نہیں تھی۔ آج تو یہ عبادتیں دن رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عبادت کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، پاؤں سے خون کے ریشے پھوٹنے لگتے۔ اب جس قسم کا عبادت گزار آدمی ہو، ساری رات سامنے کھڑا رہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہونے والی بات۔ جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تمہارے والد فوت ہو گئے، دنیا میں تم یتیم پیدا ہوئے، ہم نے تمہیں اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور آپ کو ٹھکانہ نہ دیا؟ اور یقیناً اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ یتیمی کی زندگی
ایک نہیں کئی اعتبار سے بڑی ہی تکلیف دہ قسم کی زندگی ہوا کرتی ہے. آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آتا ہے، باپ نہیں ہے، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ باپ نہیں لیکن مال و دولت بہت چھوڑ کر گیا. عموماً ایسا ہے کہ باپ نہیں ہے، چچے تائے یہ وہ سارے لوگ وہ یتیموں سے عموماً منہ موڑ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد کی وراثت کتنی تھی؟ 1 کنیز اور 1 اونٹنی. یہ کل وراثت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں والد کی طرف سے جو آیا. اب یہ کیا ہے 1 کنیز اور 1 اونٹنی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور ٹھکانہ بھی کیسا دیا؟ والد نہیں ہے، والدہ نے پہلے 6 برس والدہ زندہ رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ زندہ رہی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر اور مکہ میں والدہ کا گھر، والد کا گھر، یہ دونوں گھر جو ہیں وہ موجود ہیں. وہاں آپ دودھ پیتے ہیں، وہاں آپ نے اپنا بالکل ابتدائی بچپن گزارا، اور 6 سال تک والدہ کا ساتھ رہا. اب والدہ فوت ہوئی تو ان کے بعد 8 سال تک آپ کے چچا، آپ کے دادا عبد المطلب 8 سال کی عمر تک وہ بھی رہے. اور عبد المطلب کا ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کا ساتھ تھا کہ وہ جہاں جاتے پوتا کر کے نہیں، بیٹا کر کے نہیں، بلکہ ایک باعث فخر انسان سمجھتا. آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ عبد المطلب یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے. پہلی بات وہ کہتے یہ میرا بیٹا ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ وہ پتہ نہیں کس بنیاد پر اللہ رب العزت نے کہاں ان کے کسی دماغ کے کونے میں یہ بات لکھ رکھی تھی کہ میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر بڑا نام پیدا کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں اور عبد المطلب دادا یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ہمارے لیے باعث فخر ہو. اب جس کے دل میں یہ بات سمائی ہوئی ہو کہ یہ بڑا ہو کر میرا نام بڑھائے گا، ہمارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا، باعث افتخار ہوگا، وہ اس آدمی کو ذرا بر اذیت پہنچنے دے گا. اس بچے کو پتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہمارا نام اونچا کرے گا. بڑے بڑے سرداروں کی مجلسوں میں دادا ساتھ لے جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہے چھوٹا ہے، اس کو کیا ساتھ لیے پھرے، دادا ساتھ لے کے جاتے. اپنی مجلس میں جہاں وہ خود بیٹھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مسند پر بٹھاتے، کیونکہ سردار بھی تھے. عبد المطلب مکہ کے سرداروں میں سردار بھی تھے، قریش کے سردار تھے، اور سرداروں کے لیے مسند خاص ہوتی ہے، بیٹھنے کے لیے مجلس میں جگہ ذرا تھوڑی اسپیشل بنائی ہوئی ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بالکل بچپن میں ہیں، اور دادا اپنے ساتھ مجلس میں لے کے جاتے، اور آپ بڑھ کر مسند پر بیٹھتے، چچے ہٹانا چاہتے. ظاہر ہے کہ چچوں کو تو معلوم ہے کہ یہ ہمارا یتیم بھتیجا ہے، یہ بچہ ہے، وہ ہٹانا چاہتے کہ ابا حضور کی جگہ ہے. ابا حضور کہتے نہیں، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھے رہنے دو، یہ بڑا ہو کر کوئی بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے. جس کو بچپن میں اس قسم کا دادا ملا ہوا ہو، اس کی یتیمی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. اور یہ حالات پیدا کرنے والا وہ ہے، یہ حالات پیدا کرنے والا مالک ہے، خالق ہے. اور دیکھیں یہاں جتا دیا، الم یجدک یتیما فآوی. اے میرے نبی، آج تو آپ ہماری عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، آج تو ہم آپ پر بڑے خوش ہیں کیونکہ آپ ہماری مان رہے ہیں. اس وقت تو کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. پھر بھی جب تمہیں یتیم دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کے لیے ٹھکانہ، یہ آوا ماوا، ملجا و ماوا کہا جاتا ہے نا، کہ لفظ اردو میں بڑا مشہور ہے کہ ہمارے ملجا و ماوا، وہ جگہ جہاں کوئی پناہ تلاش کرتا ہے، جہاں کوئی اپنے لیے سکون کی جگہ پاتا ہے. فرمایا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، آپ کو پناہ دی، آپ کی تربیت اور پرورش کے لیے آپ کے لیے لوگ ہم نے تیار کیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور ہم نے آپ کو ضال پایا اور آپ کو ہدایت کی.
اب ہدایت کے مقابلہ میں دلالت زال والی نہیں، زال والی ذلیل جو ہے وہ نہیں، زواد والی، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کے برعکس دلالت ہے، اور ہدایت ہے سیدھی راہ، سیدھا راستہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ضلالت پر پایا اور ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اب ہمارے لیے ترجمہ کرنے میں بڑی مشکلات آ گئیں۔ اگر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے میرے نبی آپ کو گمراہ پایا، اب گمراہ کہتے ہیں تو گمراہ تصور جاتا ہے فوراً کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی مشرک، کوئی بدعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ گمراہ کہیں گے نا کہ گمراہ آدمی ہے، یعنی یہ شرک میں لگا ہوا ہے، بتوں کو پوجتا ہے، مزاروں درباروں میں جاتا ہے، یہ گمراہ آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک کے 40 سال کے دوران بھی کبھی کسی بت کے سامنے اپنا سر اقدس نہیں جھکایا۔ شرک نام کی چیز آپ کی زندگی میں نہ پہلے آئی نہ بعد میں نہ کبھی۔ تو پھر یہاں ضلالت، یہاں گمراہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو، اب یہ 40 سالہ جو زندگی ہے اس میں کیا آپ کے پاس کوئی شریعت تھی؟ کوئی شریعت نہیں تھی، نمازیں نہیں تھی، روزے نہیں تھے، حج نہیں تھے، زکاتیں نہیں تھی، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی ماحول کو اللہ رب العزت نے ضلالت کے لفظ میں سمو دیا ہے کہ ہم نے آپ کو کسی خاص متعین شریعت پر نہیں پایا۔ اس وقت نہ شریعت موسوی تھی، نہ عیسوی تھی، نہ خلیلی، حضرت ابراہیم خلیل کی تھی۔ وہ لوگ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں، لیکن وہاں شریعت اس قسم کی کوئی موجود نہیں تھی۔ اس قسم کی کوئی آسمانی شریعت کا موجود نہ ہونا، اسی کی تعبیر اللہ نے فرمائی کہ ہم نے آپ کو کسی متعین راہ پر نہیں پایا، آپ کو راہ دی، لیکن یہ نہیں کہ آپ گمراہ تھے، آپ نعوذ باللہ آپ میں یہ باتیں تھیں، نہ شرک تھا نہ برائیاں تھیں، وہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اور ضلالت جو لفظ ہے، ضاد لام الف لام اور تا ضلالہ جو ہے، عربی میں اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ضلالہ میں ایک تو یہ ہو گیا، جیسے سب سے پہلا متبادر الی الذہن معنی ہوتا ہے کہ آدمی بھی مشرک ہے، آدمی گناہگار ہے، آدمی میں یہ ہے، ان معنوں میں بھی ہے۔ جبکہ ضلالت کا لفظ ایک اس درخت کو جو جنگل میں صحرا میں اکیلا ہو، اس کے قریب کوئی درخت نہ ہو، اس درخت کو بھی ضال کہا جاتا ہے۔ اب اس درخت میں جائے گا کیا گناہ، یعنی اس کے کوئی ساتھ نہیں۔ اس معنوں میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اکیلے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آہستہ آہستہ لوگ ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی پہلی 40 سالہ زندگی کی طرف اشارہ کیا کہ نہ شریعت تھی، نہ کوئی دین تھا، نہ احکام تھے، نہ مسائل تھے، نہ نمازیں تھیں۔ ہم نے آپ کو اس حال میں پایا، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اب نعوذ باللہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہدایت پر نہیں تھے، ایسے لفظ استعمال کرنا، اب اس کو کچھ اس انداز سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک شریعت نہیں تھی، اللہ نے شریعت عطا فرمائی۔ یہ ہے ضلالت، یہ ہے آپ کو بے راہ پایا۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا گمراہ ہو جانا، بہک جانا، اس کا معنی غفلت بھی کیا جاتا ہے، اور یہ میں نے کچھ نشانیاں لگائی تھی، ہم سب مقامات کو نکال کے لمبا ہو جائے گا مسئلہ۔ غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کوئی چیز گم کر دی جائے، راہ گم کردہ پایا۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ آپ کو راہ گم کردہ پایا۔ ایک آدمی کے پاس پہلے راستہ ہو پھر وہ اس کو گم کر دے تو وہ تو گم کردہ ہوا، پہلے کو راستہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اصل غرض صرف اتنی تھی کہ آپ کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، آپ کو ہم نے شریعت عطا کی۔ پچھلی صورت کے ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 40 سالہ زندگی میں جو آپ کوئی نیک عمل یا کوئی مخصوص اعمال سر انجام نہیں دے پائے، اس پہ بھی آپ کے لیے ایک پریشانی تھی۔ اس پریشانی کو بھی اللہ رب العزت نے دور فرما دیا۔ یہاں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اے میرے نبی ہم نے آپ کو کسی خاص شریعت پر نہ پایا، آپ کو راستہ، ایک شریعت، ایک منہج ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو عائلن کا معنی نادار، عائلن کا معنی فقیر، عائلن کا معنی جس کے پاس دولت و مال نہ ہو۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا آپ کو آپ کے رب نے عائل، بال بچہ بھی ہو اور دولت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جن لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا ان میں سے ایک ہے عائل مستکبر۔ عائل مستکبر غریب بھی ہے اور متکبر بھی بہت، اور کہیں کہیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، کھانے کو کچھ ملے نہ ملے لیکن ان کی ناک جو ہے وہ بڑی اونچی ٹنگی رہتی ہے۔ تکبر، چلتے ہوئے زمین پہ بھی اپنے پاؤں کو بڑے زور سے مار کے چلیں گے، ایسے کہ جیسے یہ ان جیسا دنیا میں کوئی اور ہے نہیں۔ غریب بھی ہو، متکبر بھی ہو، اللہ کی نظر کرم سے وہ دور رہے گا۔ تو وہاں بھی عائل مستکبر، غریب ہے، متکبر بھی ہے۔ یہاں عائل ہے کہ ہم نے آپ کو مالی اعتبار سے غریب پایا، فاغنا، اور اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ شروع میں ایک کنیز اور ایک اونٹنی، یہ کل مال، اور بعد میں اللہ رب العزت نے لائنیں لگا دی مال کی۔ صحابہ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ کی طاہرہ طیبہ خاتون، معروف تھی، تاجر تھی بہت بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجا، واپس آئے، دولت کمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عام لوگوں کی نسبت زیادہ وافر حصہ دیا، کیونکہ وہ باتیں ساری رپورٹ جو ہے وہ غلام نے آ کے دے دی کہ یہ اس پورے سفر میں کس طرح رہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس موقع کے لیے اہل علم نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہوا۔ بالآخر آپ یہ دیکھیں کہ آج سامان دے کر بھیجا کہ میرے مال سے تجارت کرو، اور کل نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جن کو مکہ کے سرداروں نے نہیں بلکہ گرد و نواح کے علاقوں کے سرداروں نے بھی پیغام دیا، لیکن خاتون کو معلوم ہے کہ یہ لوگ سارے میری دولت کے بھوکے ہیں، ان کو میرے ساتھ تعلق نہیں، دولت سے تعلق ہے۔ کسی کا نکاح پیغام قبول نہیں کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سامان تجارت دے کر بھیجا، واپس آئے، آپ کے اطوار، آپ کے خصائل، آپ کی عادات، آپ کے اوصاف غلام کی زبانی سنے تو خود پیغام بھیجا، اپنی طرف سے پیغام بھیجا، اور نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کل تک مال تجارت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصے دار تھے، اور آج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مال تجارت قدموں میں ڈھیر کیا اور خود الگ ہو گئی، کہا کہ یہ سارا آپ کا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو مال کے بغیر فقیر، نادار، غریب پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بیوی بھی دے دی اور مال بھی دے دیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، بیوی بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، اور کبھی کبھی آدمی مانگتا کچھ ہے اور اللہ کچھ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یا اللہ مجھے روٹی چاہیے، وہاں بھوکے ہیں، روٹی چاہیے۔ اللہ نے کہا روٹی بھی ملے گی اور روٹی بھی ملے گی۔ روٹی جانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے روٹی پکانے والی بیوی بھی دی۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سفورہ علیہ السلام کی بیٹی سفورہ سے نکاح بھی اسی سفر میں، اسی جگہ، اسی موقع پر اللہ سے روٹی مانگی، اللہ نے روٹی بھی دی، روٹی پکانے والی بھی دی۔ یہاں اللہ نے دولت بھی دی اور ساتھ میں بیوی بھی دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نادار پایا، بے مال پایا، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ یہ تو اپنے گھر سے خود یہ مالدار ہو گئے، اور بعد میں کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے، فارس سے، روم سے خزانے آئے، پورے عرب کے خزانے آئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ جتنا سعودی عرب تقریباً آج ہے، یہ سارا علاقہ بھی آپ کے زیر نگی ہو چکا تھا، اور اس کے بعد دور دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پھیل گئی تھی۔ مال صدقات، مال زکات، اتنا مال جمع ہو رہا ہے، غنیمتوں میں سے جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، غنیمتوں میں سے خمس، سارے مال کا 5واں حصہ بھی اللہ رسول کا حصہ جو تھا وہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے۔ سارا مال غنیمت اگر لاکھوں کی تعداد میں آیا ہے تو اس میں سے 5واں حصہ پہلے لگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ آپ اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ تو آپ نے تو اپنے گھر میں کبھی کچھ نہیں رکھا، لیکن ملتا رہا، اللہ نے مالی اعتبار سے مالدار کر دیا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو بے راہ پایا آپ کو راہ دی، ہم نے آپ کو نادار پایا آپ کو مال دیا، ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اور آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ لوگوں کی باتیں ہیں، ہم کو چھوڑیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب کچھ اسپیشل قسم کی ہدایات، کچھ آداب کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا اور آپ کے لیے ہم نے ٹھکانہ بنایا، اب اگر کسی یتیم کو دیکھیں تو اس کو دھتکارے نہیں، اس کو دھکا نہ مارے، کیونکہ یہ وقت تم پہ بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یاد دلا دیا کہ اے میرے نبی تم بھی بچپن میں یتیم پیدا ہوئے تھے، تم پہ یہ وقت آیا، تمہاری یتیمی کو ہم نے سنبھالا، تمہاری یتیمی میں ہم نے آپ کی سرپرستی کی، اب اگر کوئی یتیم دیکھو تو اس کو دھتکارو نہیں، اس کو دھکا نہیں مارو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی اس کو دھکا مار کے اپنے دروازے سے نہ ہٹاؤ، بلکہ جتنا بھی ہو سکے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ ثابت کر دیا کہ جتنے شفیق یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے لیے نبی پاک سے اتنا کوئی دوسرا نہیں۔ لوگوں کے لیے باقاعدہ ہدایت فرما دی، کافل الیتیم انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرے، یتیم کے اخراجات کا انتظام کرے، یتیم کی دیکھ ریکھ کرے، یتیم کی پرورش کرے، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اب ان 2 انگلیوں میں کوئی ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ، جڑ سے اکٹھی ہے۔ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں۔ اس طرح آپ نے خود بھی یتیموں کے ساتھ شفقت کی اور اپنی امت کے لوگوں کو یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا سکھلایا۔ اور کچھ لوگ آج تک بھی موجود ہیں اور اس وقت بھی رہے یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ بائی فوت ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا میرے کھاتے میں آ جائے۔ یتیموں کے حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں، بیوہ کو دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے، اس کے بچے بھی ساتھ کہیں گے ان کو بھی لے لو۔ اب بچوں کو نکالنے میں کیا مسئلہ تھا؟ صرف یہ کہ یہ اگر یہاں ہمارے پاس رہے، بڑے ہو گئے، لوگ کہیں گے بھائی یہ تمہارے بھتیجے ہیں، یہ تمہارے بھائی کے بیٹے ہیں، ان کا حصہ دو۔ بچے بھی نکال دیتے ہیں، عورت کو بھی ہٹال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو دھکا نہ مارو، یتیم کو گھر سے نہ نکالو، اس کو اپنے دروازے سے نہ دھکیلو اور اس پر سختی نہ کرو۔ واما السائل فلا تنہر، اور یتیم تو رہا ایک طرف، اگر کوئی یتیم نہیں ہے، ماں باپ ہیں لیکن غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہے، غربت کے ہاتھوں تنگ ہے، اس نے آ کر سوال کر دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، اگر توفیق ہے جیب میں ہاتھ ڈالو، جو توفیق ہے دے دو۔ اور اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیب میں نہیں ہے، اب آدمی اسے کہے کہ تم کیا ہر وقت ہمارا سر کھائے رہتے ہو، یہ اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکو نہیں، توفیق ہے دو، نہیں ہے تو اچھے طریقے سے اس سے معذرت کرو، اس کو جاتا کرو، چلتا کرو۔
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، اور یہاں سائل دو ہے، ایک ہے سائل مال کا، سوال کرنے آیا ہے غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر، اور ایک سائل اور بھی ہے جس کو نہ مال دینا پڑتا ہے نہ وہ مال مانگتا ہے، وہ بھی سائل ہے۔ اور وہ کون ہے؟ دیکھا کہ عالم بیٹھا ہوا ہے اور اس نے چاہا کہ میں اپنا کچھ سوال پوچھ لیتا ہوں، اور حضرت صاحب جلال میں آئے، جھٹک دیا، جلال میں آئے، جواب دینے کو تیار نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواب آتا ہی نہیں، پہلی بات جواب آتا ہی نہیں۔ اب بجائے اس کے کہ معذرت کریں کہ بھائی مجھے معلوم نہیں، لا عالم کا کلمہ کہنا بڑا مشکل، مجھے معلوم نہیں، پھر بتا دیں گے، مطالعہ کر لیں گے اگلے موقع پر، اگلے درس میں، اگلے جمعہ میں۔ چاہیے تو یہ کہ بھائی اس کا جواب مجھے نہیں آتا، اس کو جھٹک دیں گے، جھڑک دیں گے کہ تم کون ہو، یہ کیا سوال ہو، تمہیں آتا ہے تو بتاؤ، نہیں آتا تو کہو بھائی، پھر کسی وقت بتا دیں گے۔ جلال میں آ کر سائل کو جھٹکنا، اس کو ڈرانا، دھمکانا، اس کو برا بھلا کہنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس پر بھی، اس عالم پر، اس شیخ پر، اس حضرت پر بھی یہ آیت فٹ ہوگی۔ غریب آ جائے، مال کا سوال کرے، ہے تو دو، نہیں ہے تو معذرت کرو، بات ختم۔ اسی طرح کسی آدمی کو کوئی دینی مسئلہ درکار ہے اور اس نے سوال کیا، معلوم ہے تو جواب دو، اچھے طریقے سے جواب دو، اور اگر معلوم نہیں ہے تو معذرت کرو کہ بھائی اگلی مرتبہ سے۔ اور اہل علم نے کہا کہ یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں، یہ نصف علم ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے اس وقت علم نہیں ہے، بعد میں، یہ کہنا نصف علم ہے۔ کیونکہ جو آدمی یہ کہے گا کہ مجھے بھائی معلوم نہیں ہے، میں بتاؤں گا، وہ مطالعہ کرے گا، پڑھے گا، کسی سے پوچھے گا، آٹومیٹک اس میں علم کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر علم بھی نہیں ہے اور نہیں بھی بولنا نہیں چاہتا تو یہ آدمی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہل مرکب میں مبتلا ہے۔ جہل مرکب، ایک ہوتا ہے جہالت، جاہل ہے، اسے معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، آدمی جاہل ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے مسئلہ۔ ایک ہے کہ مسئلہ بھی معلوم نہیں اور یہ گھمنڈ بھی ہے، یہ ظان بھی ہے کہ میں اس کے سامنے کیسے ہار مان لوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں یہ اعتراف کرنے کے لیے تیار، تو کیا کرے گا؟ جھوٹ سوٹ جوڑ توڑ کر کے جواب دے گا۔ یہ ہے جاہل مرکب۔ جاہل مرکب والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علم نہیں سیکھ سکتے۔ سیکھے گا تو تب جب اس کو اعتراف ہوگا کہ مجھے بھی بھائی کئی چیزیں نہیں آتی۔ جب یہ اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم کیوں مادیگر نیس، جیسے ہم ہیں ایسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ کہاں پڑے گا؟ یہ تو ہر مجلس میں لوگوں کو جڑ پھڑک کے نکلتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کو ڈانٹو نہیں، وہ مال کا سوال کرتا ہے مال دو، وہ علم کے بارے میں کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاؤ، مسائل بتاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ رب کی نعمتوں کو بیان کرنے کے دو انداز، ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے کبھی بھی، کہ کیونکہ ابھی ہم مالدار ہیں، وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا تحدیث نعمت ہوگی؟ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ وہ کیسے ہے؟ سب سے پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے شکر کا ادا کرنا یہ تحدیث نعمت ہے، پہلا نمبر خرچ۔ اور اللہ رب العزت کا نظام کتنا اچھا دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھاتا چلا جاؤں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے میں نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جب میں پکڑنے پہ آؤں گا میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو اللہ نے فرمایا پھر میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ لیکن شکر کرنے والوں میں اللہ اپنی نعمتیں زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ پہلا تحدیث نعمت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار کچھ اس انداز سے کریں کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، یعنی نعمت کا اظہار کچھ اس انداز سے ہو کہ نعمت کا سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہو۔
اپنے اوپر کچھ اس قسم کا لبادہ نہ اوڑھ لیا جائے کہ آدمی کہے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے اور ساتھ میں اکھڑتا چلا جائے کہ یہ میری عقل سے، میری دانش سے، میری محنت سے. نہ، یہ محنت اللہ رب العزت نے ہر قسم کی توفیق دی. یہ نعمت اللہ نے مجھے دی. عالم ہے تو، مالدار ہے تو، عیالدار ہے تو، جو بھی نعمت ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے. اور لوگوں کو اگر کبھی کہنا بھی پڑے، جسے کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر غرور کے ساتھ نہ ہو، تکبر نہ ہو، دل میں کسی قسم کا تکبر نہ ہو. خالص اللہ کی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کی طرف اس نعمت کی جب نسبت کرے گا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کی نعمت کی قدر ہے. اسی قدر کو جتلانا تحدیث نعمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نعمتیں دی، یتیمی میں سہارا دیا، آپ کو بے راہ پایا، راستہ دیا، شریعت عطا کی، آپ کو ہم نے فقیر پایا، آپ کو دولت دی. ان نعمتوں کا ذکر کیا. ہمارے لیے بھی ان میں سبق موجود ہے. یہ سارے سبق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے ہیں وہ سارے ہمارے لیے بھی ہیں، کیونکہ قرآن کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں تھا. آج ہمیں ان سب باتوں پر، خاص طور پر یہ آخری 3 باتیں جو ہمارے لیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں اور ہمارے لیے بھی ہیں. یتیموں کو نہ جھڑکو، سائل کو نہ جھٹکو، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرے. یہ ایک کتاب ہے ضعیف اور موضوع روایات کے بارے میں. ضعیف روایت کا ذکر ابھی صلاۃ الاوابین کے ضمن میں اتفاق سے آ بھی گیا ہے. ہمارے معاشرے میں مروج یہ ہے کہ ہم کوئی بھی روایت سنی اس کو لے کے چل دیے، اور جہاں تک تعلق ہوتا ہے صحیح احادیث اب آپ بتاتے رہیں، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یہ کتاب ہے، اس کی پہلی جلد پہلے سے چھپی ہوئی ہے، ایک جلد قریب آنے والی ہے. یہ 3 اجزاء ہے جس میں وہ روایت جمع کی گئی ہیں جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، ضعیف ہے، کچھ من گڑت ہیں، جعلی ہیں، اور منسوب ہیں کہ یہ بھی نبی نے فرمایا، یہ بھی نبی فرمایا. ان روایات کا ایک مجموعہ یہ ہے جس کی قیمت اصل جو ہے وہ کتنی ہے؟ 30 ریال، اور 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ خان صاحب کے پاس یہ کتابوں کے کچھ نسخے موجود ہیں، یہ صرف 18 ریال میں دے رہے ہیں. یعنی اصل قیمت 30 ریال ہے، 40% یعنی 50-50 تقریباً سمجھے ہو گیا. تو یہ کتاب خان صاحب سے لیتے جائیں. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ وتر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کے وقت نماز تاخ ہی پڑھی جائے گی یا کہ جفت؟ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر 11 رکعتیں ہیں نماز تہجد کی، اور وتر جو ہے وہ 1 رکعت ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11. اگر کسی نے یہ نیت کی کہ وہ رات کو اٹھے گا، سحری کو اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، لیکن اس وقت نہیں اٹھ پایا، تو دن کے وقت سورج نکلنے کے بعد جب اس کو موقع ملے ظہر سے پہلے تو وہ 12 رکعتیں پڑھ لیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 12 رکعتیں پڑھ لیں، اور اگر وتر کی وتر ہی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال ایک حدیث میں 12 رکعتوں کا ذکر ملتا ہے. معنی یہ کہ 11 رکعتیں تہجد تھی، وہ رات کی نماز تھی. اب چونکہ رات کی وہ نماز نہیں رہی، یہ 2 کر کے 6 مرتبہ 12 رکعتیں پڑھ لیں. جماعت کی آخری رکعت کا قاعدہ ہے، تو کیا ہم اس جماعت کے قاعدہ میں شرکت کریں یا پھر دوسری جماعت بنائیں؟ آپ اس نماز کے قاعدہ میں شریک ہو جائیں، کیونکہ جب تک امام سلام نہیں پھیرتا یہ جماعت ہے، اور جب آپ اس کے ساتھ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. خاص طور پر وہ آدمی جو گھر سے، دفتر سے، اپنے کام سے، دکان سے جماعت میں شرکت کے لیے نکلا اس نیت سے کہ پہنچتا ہوں، وضو کی جگہ پر کچھ رش ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جاتے جاتے تاخیر ہو گئی، اگر وہ جا کر تحیات میں ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جماعت کا ثواب عطا کرے گا، کیونکہ اس کی نیت پر عمل کا دار و مدار ہے. اور اگر جان بوجھ کے پیچھے لٹک رہا ہے، جائیں گے چلو کوئی نہ کوئی تو ہوگا وہاں، امام صاحب والی جماعت نہ ملے گی تو کوئی تو ملے گی،
تو یہ گھر سے ہی اچھی نیت لے کے جا رہا ہے، اس کو وہاں اتحیات میں کیا ملنا ہے، یہ پھر جا کے وہاں دیکھتے ہیں کہ اب یہ رکوع چلا گیا، ٹھیک ہے، پیچھے ادھر ادھر کچھ اور لوگوں کو لے کے باتوں میں پیچھے، آپ تو جماعت کے پیچھے باتیں کر رہے ہو، وہ صرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام پھر جائے تو ہم نئے سرے سے اپنی جماعت کروائیں گے۔ ایسا کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں موجود ہے، جو آدمی مسجد میں آئے امام کو جس حال میں پائے اسی حال میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے، جو مل گئی وہ پڑھ لے، جو نکل گئی وہ قضا کر لے، بعد میں اٹھ کے پڑھ لے۔ اس میں یہ موجود ہے کہ اتحیات بیٹھنے والے کا جو بعد میں آنے والا ہے اس کے ساتھ امام کے بیٹھ جائے، اس کا کھڑے رہ کر باتیں کرتے ہوئے انتظار کرنا اور نئی جماعت بنانا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس میں شامل ہو جائے۔ عرض ہے کہ کیا اسلام میں بیعت کرنا جائز ہے؟ اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے تو بیعت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ بیعت کے تعلق سے بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں تفصیل ہو سکے تو بتانے کی کوشش کریں۔ یہ تفصیل کا مسئلہ تو یہ بڑا ذرا لمبا ہے بیعت کا، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہ ایک ہی نہیں بلکہ یہ دو مسئلے ہیں اور دونوں کافی لمبے ہیں۔ ایک 12 ربیع الاول کی شرعی حیثیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اب یہ جو ابھی کل پرسوں گزری ہے، تو 12 ربیع الاول کو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا دلائل دیے جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ یہ اتفاق سے ہے، ہماری کتاب ایک چھپی ہوئی بھی موجود ہے، توحید پبلیکیشن نے بھی چھاپی ہے، پاکستان سے بھی چھپی ہے، اور تقریر کے طور پر درس بھی ایک پورا اس موضوع پر اتفاق سے یہاں یہ جو پچھلی جمعہ میں غائب تھا مزنب قسیم میں اسی موضوع پر درس تھا، انشاءاللہ وہ کیسٹ مہیا کر دیں گے تاکہ آسانی رہے۔ کتاب خان صاحب سے آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کسی موقع پہ ذرا کوئی تھوڑا درس چھوٹا رہا تو یہ سوال جن کے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، انشاءاللہ ان کے کچھ زیادہ وقت ہوا تو جواب بھی یہاں دے دیں گے۔ بہرحال مختصر دو لفظی بات جو 12 ربیع الاول کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاک و ہند میں آج کل ہو رہا ہے وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ خلفاء راشدین نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ پہلے 600 سال کسی نے کیا۔ سن 625 عیسوی میں یہ عید میلاد شروع ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو کام 625 سال نہیں ہوا اور 625 سال میں آ کے شروع ہوا اس کو کیا کہیں گے کہ وہ کہاں کی شریعت؟ اور اسی طرح کا معاملہ بیعت کا بھی ہے۔ بیعت کی شرطیں کیا ہیں، کس کے ساتھ بیعت کی جا سکتی ہے اور آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ موضوع بھی ذرا تفصیل طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح